أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد. اب میں مہندی صاحب سے گزارش کروں آئے اپنا کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. مطلب ملاحظہ کریں کہ چہرے حق دیکھ لیجئے آئینہ موجود ہے. چہرے حق دیکھ لیجئے آئینہ موجود ہے. مٹ گیا قصر یزیدی کربلا موجود ہے. اور ہم عزاداروں کے گھر میں وہ غذا موجود ہے کہ ہم عزاداروں کے گھر میں وہ غذا موجود ہے جس میں جنت کی غذا کا ذائقہ موجود ہے. جس میں جنت کی غذا کا ذائقہ موجود ہے. اور جب کبھی اٹھا ہے کعبے کے تحفظ کا سوال کہ جب کبھی اٹھا ہے کعبے کے تحفظ کا سوال بے جھجک کعبہ پکارا کربلا موجود ہے. جب کبھی اٹھا ہے کعبے کے تحفظ کا سوال بے جھجک کعبہ پکارا کربلا موجود ہے. اور وقت ہے اب بھی چلے آؤ در شبیر پر کہ وقت ہے اب بھی چلے آؤ در شبیر پر. طے کیا تھا حر نے جو وہ راستہ موجود ہے. طے کیا تھا حر نے جو وہ راستہ موجود ہے. آخری شعر کہ اس کا مطلب یہ ہوا عباس زندہ ہیں ابھی. اس کا مطلب یہ ہوا عباس زندہ ہیں ابھی. حضرت زینب کے سر پر جو ردا موجود ہے. حضرت زینب کے سر پر جو ردا موجود ہے. اب میں ناصر صاحب سے گزارش کروں آئے اپنا کلام پیش کریں. ایک نعرہ سلوات.
عباس تم کہاں ہو؟ زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو؟ ہوتے ہیں قتل سرور عباس تم کہاں ہو؟ سینے پہ زخم کھا کر نانا کے پاس پہنچے ہم صورت پیمبر عباس تم کہاں ہو؟ بھائی اکیلے میت بیٹے کی لا رہے ہیں، دے دو سہارا کر عباس تم کہاں ہو؟ کوزہ لیے سکینہ ہے منتظر تمہاری، کوزہ لیے سکینہ ہے منتظر تمہاری، آ کر پلا دو پانی عباس تم کہاں ہو؟ گردن پتیر کھا کر اصغر گئے جینا کو، چہرے پخون مل کر عباس تم کہاں ہو؟ بالوں سے منہ چھپائے جکڑی ہوئی رسن میں، بالوں سے منہ چھپائے جکڑی ہوئی رسن میں، سر پر نہیں ہے چادر عباس تم کہاں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گئی وفائیں، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گئی وفائیں، نصرت کرو اب آ کر عباس تم کہاں ہو؟ زینب پکار رو کر
میں سوز خان صاحب سے گزارش کروں گا اپنا سوز کروں. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. جناب سرور لکھنوی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد ایک ان کے منقبت کے 5 یا 6 شعر سماعت فرمائیے گا. سماعت فرمائیے ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں. یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیر و کمان جان بچانے میں لگے ہیں. سماعت فرمائیے جناب سرور لکھنوی صاحب علیہ کلام. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرو، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، ستارہ کے زمین پر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، جو آسمان کو یوں ہی بلند رہنا ہے، جو آسمان کو یوں ہی بلند رہنا ہے، تو اس کو چاہیے آ کر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے. خدا کی خاص ہدایت ہے ہر بلندی کو، خدا کی خاص
ہدایت ہے ہر بلندی کو، کوئی بھی سر نہ اٹھا کر علی سے بات کرے، غرور ہوگا تو قطرہ کہیں نہ بن جائے، غرور ہوگا تو قطرہ کہیں نہ بن جائے، حدوں میں رہے کہ سمندر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، کبھی تو نہج بلاغہ پڑھے، کبھی قرآن، کبھی تو نہج بلاغہ پڑھے، کبھی قرآن، یوں کوئی چاہے تو دن بھر علی سے بات کرے، مختابی سماعت فرمائی۔ کسی بھی علم کی دنیا سے علم لے کے سرور، کسی بھی علم کی دنیا سے علم لے کے سرور، مجال کیا کوئی آ کر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے۔ فاتحہ۔ زینب تڑپ کے روتی تھی، آئی جو یہ خبر، عباس قتل ہو گئے ہیں نہر فرات پر، زینب تڑپ کے روتی تھی، آئی جو یہ خبر، لیلا کی حسرتوں کو بھی پامال کر گیا، پامال کر گیا، برچھی کا پھل وہ سینہ اکبر کو چھید کر، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا تو رو پڑی، دیکھا تو رو پڑی، شاید سکینہ بی بی کو یاد آ گیا ہے گھر، عباس قتل ہو گئے ہیں نہر فرات پر،
ہمیں بڑے ادب و احترام سے جناب جرار صاحب سے گزارش کروں آئے اپنا پکڑ لیجیے کوئی لگا دیجیے. نعرہ درود اللہ فرمائے. میں نے اس منبر سے اپنی نوجوانی میں بہت پڑھا ہے. چار مصرے ایک انگریزی کا محاورہ ہے، مولا عباس کی شان میں سنیے. عرض کیا ہے کہ اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی. اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی. 2,00,000 کے لشکر پر سکوت ایسا ہے طاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. 2,00,000 کے لشکر پر 2,00,000 کے لشکر پر سکوت ایسا ہے طاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا. ایک سلام کے 4 شعر، اس لیے کہ جناب کا وقت ہو رہا ہے. ایک نعرہ صلوات بلند اس کیا ہے کہ عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں، دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیں گے. عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں، جب پڑنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں. عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں، عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں. اور چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی. چاند سورج کی نکلا کرتے تھے، وہ ایک نظام شمسی ہے، چاند بھی نکلے گا سورج بھی نکلے گا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں. چاند سورج کی مدینہ کو ضرورت ہی نہ تھی، ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ اسب عباس کی
رفتار سے کہتی تھی ہوا، اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا، اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں۔ اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا، اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں۔ آخری شعر یہ اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں۔ اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں۔ عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی۔ میں جناب سے گزارش کروں آئے مجلس کو خطاب کرے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدع بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. انما انت منذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھتے محمد. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، آج اس سلسلے کی یہ 8ویں گفتگو ہے
یہ میرا جو موضوع اور عنوان تھا انذار نبی و ہدایت ولی. بات ختم ہو رہی ہے، لہذا تمہید میں روکنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ تمہید بیان کی جائے، کچھ مبادیات اور مقدمات کو جوڑا جائے. اب میں چاہتا ہی ہوں کہ 2-2-4 کی بات ہو جائے تاکہ بات مکمل ہو جائے. آپ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے اور مسلمانوں سے پوچھئے کہ پیغمبر نے وہ ظاہری 23 سال میں کیا پہنچایا. میں نے کہا نہیں، اب صرف جملوں میں گفتگو کر رہا ہوں. 23 سال میں کیا پہنچایا، کیا بتلایا، کیا سمجھایا، کیا دکھلایا. پوچھئے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک، اس کو کیلکولیٹ کیجئے. میں نے کہا نہیں، 2 جملوں میں بات کہنے جا رہا ہوں. اگر کیلکولیٹ کیجئے گا تو ان دونوں سروں پر اگر بات کیجئے گا تو الوہیت اور ولایت سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور الوہیت اور ولایت پہ گفتگو ختم کر دی. 23 سال میں یا اللہ کی وحدانیت سے آشنا کروایا یا علی کی ولایت کو بتلایا. ایک دفعہ نہیں، بار بار عظمت امیر المومنین کو بیان کیا، عظمت ولایت کو بیان کیا، علی کو پہنچایا، اللہ کو بتلایا. پوری 23 سال کو اگر کیلکولیٹ کیجئے، بھئی نماز کا حکم آیا، ایک دفعہ بتا دیا. روزے کا حکم آیا، ایک دفعہ بتا دیا. حج کا حکم آیا، ایک دفعہ بتا دیا. لیکن ولایت علی آپ جا کر دیکھیے. سلیمان حنفی قندوزی ینابع المودت میں کیا تحریر کرتے ہیں؟ مسلمان چاہتا ہے اسلام مل جائے علی کے بغیر. ایک جملہ ابتدا میں کہتا چلوں اور انشاءاللہ بیچ میں کہیں پہ بھی اس کا فائدہ لے لیا جائے گا. علی ہمارے کون ہیں؟ خلیفہ بلا فصل ہیں. ہمارے خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کے خلیفہ راشد ہیں. اس ذہن میں رکھیے گا، ہمارے پہلے ہیں، ان کے چوتھے ہیں دونوں کے، ہیں دونوں کے. اب آپ بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے اب میں کیا کہہ رہا، آپ جا کر دیکھیے. اسلام مل جائے علی، اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے. مسلمانوں کو بٹھائیے، ہم مسلسل اتحاد کی بات کرتے ہیں. بیٹھو، بات کرو. جب اللہ ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، نبی کی تعداد ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، تو پھر اختلاف کیسا؟ آؤ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے. اگر تھوڑی سی رنجشیں ہیں ان کو دور کر لیا جائے. اگر تم کچھ ہمیں دور کر سکتے ہو ہمارے مرض کو تو ہمارے مرض کو دور کرنا، ورنہ ہم تمہارا منافقت کا بخار ضرور اتار دیں گے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ منافقت کا بخار ضرور اتار دیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علی کو کائنات چھوڑ دے تو علی کا کچھ نہیں جاتا، علی جس کو چھوڑ دے اس کا کچھ نہیں بچتا.
جس کو مولا چھوڑ دے اس کا کچھ نہیں بچتا. اور کیا؟ تو میں کیا رہا تھا، اگر آپ، میں نے کہا صرف جملوں میں بات کروں گا، کیلکولیٹ کریں اسلام، مسلمان، نبی، ہے اس کے علاوہ کچھ؟ نبی، اسلام، مسلمان، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ سمیٹ لیا میں نے، نبی، اسلام، مسلمان. اب آؤ اور آنے کے بعد اسلام کی منزل کو سمجھو، نبی کی منزل کو سمجھو، اور اس کے بعد مسلمان کی منزل کو سمجھو. اگر تم نبی کی منزل کو سمجھنا چاہتے ہو تو آ کر سمجھو، اگر پیارے نبی کو بچایا تو شب ہجرت علی نے بستر پہ سو کے بچایا. ایک ایک جملے کو اور کیجئے گا. بچایا تو کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. اور کیا؟ اب اس کے بعد آئیے، یہ منابع المودت سلیمان حنفی قندوزی لکھتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بدر میں سب پانی کا قحط پڑنے والا تھا اور رسول نے کہا کہ کون ہے جو پانی لائے، بدر کے کنویں سے پانی لے کے آئے. پیغمبر نے فرمایا، ایک ایک جملہ جو میں نے اس منابع المودت میں پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیا کون ہے جو جا کر کنویں سے پانی لے کے آئے؟ سب چپ. پیغمبر نے فرمایا پانی لے آؤ ورنہ مسلمان سب مر جائیں گے. نبی ہو گئے نا، اب مسلمان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے مسلمان کیا پانی لاؤ ورنہ مسلمان مر جائیں گے. سب خاموش. کیوں نہیں پانی لینے گئے؟ کیوں نہیں پانی لینے گئے؟ پرابلم تھی. ابھی آپ لوگوں کو کنویں کی لوکیشن کا پتہ نہیں. کنویں کی لوکیشن کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ادھر لشکر تھا اسلام کا، سامنے لشکر تھا کفر و شرک کا، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کنواں تھا. اب کون اتنا بڑا جہالا تھا جو مشرکوں کی صفوں کو چیرے اور پانی لے کر آئے؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. مولا اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں لاتا ہوں پانی، میں پانی لے کے آتا ہوں. ادھر مولا چلے پانی لینے کے لیے، ادھر عرش پر اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ جبریل، جاؤ میکائیل، جاؤ اسرافیل، میرا سلام کہہ دو علی کو اور اس کی مدد کر دو. علی جب کنویں میں پانی لینے گئے تو تینوں طرف کھڑے ہوئے جبریل، میکائیل، اسرافیل علی کا قصیدہ پڑھ کے خدا کا سلام کہہ رہے. اور کیا؟ اب مولا، چونکہ وہاں کوئی ڈول وغیرہ نہیں تھا، مولا گئے اور پانی لے کے نکلے تو ان فرشتوں نے سلام کیا کہ پروردگار سلام کہتا ہے. اب اس کے بعد مولا لکھے جب پانی آ گیا تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمان بچ گئے. نبی کو کس نے بچایا؟ مسلمان کو کس نے بچایا؟ دو جملے ہو گئے نا. اب تیسرا اسلام بچانا آپ کو نہیں یاد، نہیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. جیسا ہی عمر ابن عبدود کو واصل جہنم خندق میں کہا، رسول نے کہا اسلام بچ گیا. مسلمانوں اگر علی نہ ہوتے تو نہ نبی بچتے، نہ مسلمان بچتا، نہ اسلام بچتا. نبی بچتے، نہ اسلام بچتا، نہ مسلمان بچتے. اگر بچے تو ذات امیر المومنین. اور کیا
یہ عظمت ہے. آج دیکھیے بات ہونا چاہیے، تاریخ میں جو ہے اس کی بات ہونا چاہیے. تاریخ میں جو واقعہ ہے غدیر کا واقعہ بھی ہے اور ثقیفہ کا بھی واقعہ ہے. دونوں واقعے موجود ہیں نا. اہل سنت والجماعت کو غدیر سے انکار نہیں اور اہل تشیع کو ثقیفہ سے انکار نہیں کہ ہاں واقعہ ہوا تھا. بھئی وہ بھی واقعہ تھا، یہ بھی واقعہ تھا. میں کہوں گا دونوں واقعوں کو لے کے تجزیہ تو کر لو. وہاں کون کون تھا، یہاں کون کون تھا؟ بھئی یہاں کون کون تھا؟ میں بتاؤں گا. غدیر کا جب واقعہ ہوا تو وہاں جبریل تھے، پیغمبر تھے، اصحاب تھے. اور جب ثقیفہ کا واقعہ ہوا تو ابلیس تھا، شیطان تھا، منافق تھے. پرابلم صرف اتنی ہے کہ شیعہ جنت میں جانا چاہتے ہیں وایا غدیر. شیعہ جنت میں وایا غدیر جانا چاہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت جنت میں جانا چاہتے ہیں وایا ثقیفہ. اور کیا اپنے جائیں اپنے اپنے، کیونکہ بھائی دیکھیے یہاں ظلم ہے ہی نہیں، جبر نہیں ہے، یہاں زور نہیں ہے، یہاں زبردستی نہیں ہے. راستے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ جس کے ذریعے سے بھی جاؤ. اب ایک پرابلم کی جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا. مولا کے معنی کس کے؟ مولا کے معنی دوست کے ہیں. میرے جملے کو غور کیجئے گا. بھئی یہی تو کہا جاتا مولا کے معنی کیا ہے؟ ہاں وہ آئی تھی غدیر میں، وہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذ علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. قسم خدا کی اتنے بڑے پتھر عقل پر پڑ جائیں گے یہ امید نہیں تھی. بھئی آپ غور کیجئے گا ایک ایک لفظ کے اوپر. میں نے کہا جملوں میں آج بتاؤں گا آپ کو. من کنت مولا ہو ہے نا، ایک مولا ہوا. فہذا علی مولا ہو، یہ دو مولا کے لفظ آئے نا. پہلے مولا کس کے لیے ہے؟ پہلا مولا کس کے لیے ہے؟ پیغمبر نے اپنے لیے فرمایا. دوسرا مولا کس کے لیے ہے؟ مولا کے لیے. صاحب یہ مولا کے معنی تو دوست کے ہیں. مولا کے معنی دوست کے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں اعتراض ہے. ہم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یہیں سے گفتگو شروع کی. اب میرا جملہ سنیے گا. میں کہتا ہوں من کنت مولا کا ترجمہ تم کرو. نہیں سمجھے آپ؟ بھئی پہلا مولا رسول کے لیے، پہلے تم من کنت مولا کا ترجمہ کرو. اگر تم یہ کہو گے کہ رسول نے کہا جس کا میں دوست، بھئی نبی دوست ہے، نبی آقا ہے، نبی مولا ہے نا رے نا. نبی آقا ہے، مولا ہے. تو جب نبی آقا اور مولا ہے اور تم بتاتے ہو مولا کے معنی دوست کے ہیں، تو تم جو پہلے مولا کا ترجمہ کرو گے وہی ہم دوسرے مولا کا ترجمہ کریں گے. پہلے مولا کا تم ترجمہ کرو کہ نبی تمہارے دوست ہیں یا آقا و مولا ہیں. جو تم ادھر کہو گے وہی ہم ادھر کہیں گے. یہ عظمت ہے ولایت کی. اور دیکھیے یاد رکھیے اسی لیے پروردگار عالم نے غدیر کے میدان میں ذمہ داری لی تھی. غدیر کے میدان میں کس سے ذمہ داری لی تھی؟ میں نے ابتدا میں جب دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ 3 دن تک ابو لہب شرارت کرتا رہا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
کہا محمد آپ اپنے قرابت داروں کو بلا کر ڈرائیے، لیکن وہاں پر نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ شرارت کرنے والا ابو لہب موجود تھا، لیکن اللہ نے نہیں تسلی دی محمد کو۔ اور کیا آپ نے، شرارت کرنے والا موجود تھا لیکن اللہ نے نہیں دی۔ غدیر میں کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ میں کہوں گا اے پروردگارا، جب کافروں میں آواز بلند کر رہے تھے تب تسلی دینا چاہیے تھی، یہاں تو تازے تازے حاجی ہیں، شم رسالت کے پروانے ہیں، یہاں کیا خطرہ ہے؟ کیا یہاں بھی شرارت پاسبل ہے؟ کیا یہاں بھی شرارت ہو سکتی ہے؟ یہاں تو 1,20,000 تازے حاجی ہیں، لیکن یہاں ذمہ داری لی گئی، وہاں ذمہ داری نہیں لی۔ کیوں نہیں لی گئی؟ اس کا ریزن یہ تھا، میں نے اس دن جملہ کہا تھا نا، اس کا ریزن یہ تھا کہ جب ابو لہب کھڑا ہوا تو ابو طالب نے شانہ پکڑ کے بٹھا دیا۔ قدرت کو ابو طالب پہ کتنا بھروسہ تھا کہ ابو طالب تم ہو تو ہم کو ذمہ داری نہیں لینا ہے، اور یہ مسلمان تھے جن کے درمیان نبی موجود اور ذمہ داری خدا لے رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وا۔ ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ صاحب جناب ابو طالب کے متعلق، ارے بھائی کیا معاملہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ جناب ابو طالب سے متعلق نہیں، فقط جناب ابو طالب نہیں، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، سب کے لیے کیا معاملہ ہے؟ بالکل ایک ایک لفظ جا کر ساری تاریخ کو کیلکولیٹ کیجئے گا اور کیلکولیٹ کر کے رزلٹ کو نکالیے گا۔ جب رزلٹ نکل کے آئے گا تو صرف یہ رزلٹ نکل کے آئے گا کہ ابو طالب کی دشمنی کیوں ہے، کس لیے ہے، کیا وجہ ہے، صرف نکل کے آئے گا علی کے باپ ہیں، علی کے باپ ہیں ابو طالب، اس لیے ہر ایک اپنے قلم کو توڑے ہوئے ہے۔ جناب ابو طالب کے سلسلے میں میں کہوں گا، اس میں ابو طالب کا کیا مرحلہ، اللہ جس کو چاہے جس کا باپ بنا دے، جس کو چاہے جس کا بیٹا بنا دے، جس کو چاہے جس کے گھر میں پیدا کر دے۔ اب اگر کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو اللہ جانے، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو اللہ جانے۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا بھائی، سب کہیں پیدا ہوئے، کوئی اللہ کے گھر میں کسی کو ہندو کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر دیا۔ بھائی کوئی اپنے گھر میں پیدا ہو گیا، اور جملہ سنیے گا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب مریم کے ولادت کا وقت آیا تو بیت المقدس سے نکالا گیا کہ جاؤ، لیکن جب بنت اسد کا وقت آیا تو کہا آؤ۔ بتائیے، ان سے کہا جاؤ، ان سے کہا آؤ، کیا بات ہوئی؟ کسی کو بھیجا جا رہا ہے، کسی کو بلایا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ وہ منزل ہے جس کو قالب پہ چلوانا چاہتا ہے۔ کیا مریم کو اس لیے نکال دیا تھا کہ اگر بیت المقدس میں عیسیٰ پیدا ہو گئے تو سب کنفرم کرنے لگیں گے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے اللہ کے گھر میں آئے۔ اور علی کو بھی کیوں بلایا؟ علی کو اس لیے بلایا تاکہ دنیا سمجھ جائے علی خدا نہیں ہے، علی خدا کے گھر میں آئے ہیں، خدا کے گھر میں۔ اور یاد رکھیے گا،
کہ ادھر ادھر سجدے ہوتے رہے، لیکن جب روح کعبہ آ گئی، جب کعبے کی روح آ گئی، تب اس کے بعد کعبے کی طرف سجدہ کروایا گیا۔ یہ عظمت ہے امیر المومنین کی، یہ مرتبہ ہے میرے مولا کا، اور دنیا اس مرتبے سے دوبارہ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ساری چیزیں، ساری پرابلم، ساری باتیں آ کر اسی پہ ٹک جاتی ہیں، علی علی علی۔ اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ بھئی جھگڑتے کیوں ہو؟ شیعوں کا دین اور امامت، خلافت شروع ابو طالب کے بیٹے سے ہوتی ہے۔ جملہ سنیے گا، شیعوں کا دین، خلافت، امامت شروع ابو طالب کے بیٹے سے ہوتی ہے، اور سنیوں کا دین ختم ابو طالب کے بیٹے پہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزوں، ایک دو تین جملے اور کہتا چلوں۔ آدم کی خلافت کے وقت کئے اٹھے تھے باغی بن کے؟ ایک آ گئی آواز، ایک۔ مولا کی خلافت کے وقت کئے باغی ہوئے؟ اور کیا آپ نے؟ وہاں بھی ایک تھا، غدیر میں بھی ایک تھا۔ بہت توجہ کیجئے گا، وہاں بھی ایک، یہاں بھی ایک۔ اب دوسرا جملہ سنیے گا، وہاں جو ایک تھا اس کو چھوڑا گیا، یہاں غدیر میں جو ایک تھا اس کو مارا گیا۔ بہت توجہ کیجئے گا بھائی، وہاں بھی ایک، یہاں بھی ایک۔ وہاں چھوڑا گیا، یہاں کیوں؟ بتائیے۔ اب شاید کوئی صاحب اٹھے وہاں سے اور کہیں آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ جی بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ وہ معاملہ صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ سے بات تو کی اس نے، لیکن بہت لمبے لمبے سجدے کر کے آیا تھا، ہے نا؟ وہ بڑے بڑے سجدے کر کے آیا تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو تازہ تازہ حاجی تھا بھئی، وہاں بھی ایک، یہاں بھی ایک۔ وہاں چھوڑا گیا، یہاں مارا گیا۔ وہ بھی عبادت کرتا تھا، یہ بھی حج کر کے آ رہا تھا، تو آخر اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ اس کو مارا کیوں گیا؟ آپ بتائیے، کیوں چھوڑا گیا اس کو کیوں مارا گیا؟ دیکھیے، بات بالکل کلیئر ہے، سمجھ گئے؟ اس نے، ابلیس نے جو بد کلامی کی وہ کس سے کی؟ اللہ سے کی۔ اس نے کیا کہا کہ ہم ساری عبادتیں کر کے آئے ہیں، یہ ولایت علی کیسے ہے؟ غور کیجئے گا، یہ ولایت کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے آپ نے اعلان کر دیا؟ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف، ولایت کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ بہت توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، میں نے کہا نہیں، میں آدم سے لے کر اور خاتم تک کے واقعے کو ٹیلی کرنے جا رہا ہوں۔ بھئی کیا معاملہ تھا؟ ابلیس کو چھوڑ دیا، عجب نہیں اللہ جواب دے کہ تم نادان ہو، اس نے بد کلامی کی، یہ میرے سامنے آیا، آبجیکشن اس نے کیا کہ مجھ کو بنا، یہ میرا مخالف تھا۔ میں نے کہا کہ ہم
اس کو بنا رہے ہیں، ہم نے اس کو بنایا ہے، یہ ہمارا دشمن تھا اور وہ علی کا دشمن تھا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ابلیس اللہ کا دشمن تھا اور حارث علی کا دشمن تھا. ابھی دوسرا ثبوت بھی دوں گا. ابلیس اللہ کا دشمن تھا، حارث علی کا دشمن تھا. قدرت نے بتایا کہ میرا دشمن ہوگا اس کو مہلت مل جائے گی، لیکن جو علی کا دشمن ہوگا اب دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت غور کیجئے گا. دوسرا جملہ یہ بتائیے اس کا نام کیا تھا جو غدیر والا تھا؟ حارث، ہے نا؟ ایک حارث اور ہے تاریخ میں، جانتے وہ کون حارث ہے؟ حارث ایک اور تاریخ میں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے مرہب کا بڑا بھائی. وہ ہے مرہب کا بڑا بھائی، خیبر میں آیا تھا. بہت توجہ کیجیے گا، یہ سب مثالیں ہیں. دشمن امیر المومنین سمجھے ان مثالوں کو. جو خیبر میں آیا تھا حارث، اس کو کس نے مارا؟ کس نے مارا اس کو؟ مولا نے مارا، علی نے مارا. اور جو غدیر میں تھا حارث میدان میں، اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے. اور ٹیلی کر رہا ہوں دیکھیے، خیبر والے کو علی نے مارا، غدیر والے کو اللہ نے مارا. خیبر میں علی تھے نہیں، بلا کے اس کو قتل کروایا گیا، اور غدیر میں تھے تو قتل اس سے کروایا نہیں گیا. اور کیا آپ نے بھائی، غدیر میں مولا کائنات تھے نا. مولا سے کہا جاتا، جبریل آتے پیغمبر سے کہتے کہ اللہ نے کہلوایا ہے حارث کے اوپر کو ختم کر دو. ہوتا نہیں ہوتا. آیا آرڈر، وہیں سے ڈائریکٹ کام ہوا ہے. اوپر سے ڈائریکٹ کام ہو گیا. اور خیبر میں نہیں تھے، خیبر میں نہیں تھے تو وہاں بلایا گیا، نادے علین. ایک جملے پہ جملہ ذہن میں آ جاتا ہے، اسی میں بات پڑ جاتی. کبھی کبھی ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے. خیبر میں 39 دن تک جاتے رہے لوگ، ڈیفینسو کھیل کے لوٹ کے آتے رہے کہ کسی طریقے سے 40 دن ہو جائیں اور اسلام کا 40واں ہو جائے. اسلام کا 40واں ہو جائے. جاتے رہے آتے رہے. وہاں بلوایا کیوں گیا؟ اللہ مار سکتا تھا وہاں بھی سب کو، لیکن نہیں، بلایا گیا. کیوں؟ کیونکہ خالق چاہتا یہ تھا کہ خیبر میں در اکھاڑنا ہے. خیبر میں در اکھاڑنا ہے. عجب نہیں جب پیغمبر اسلام نے 40ویں شب میں یہ کہا، اے پروردگارا، ہم نے وعدہ کیا ہے، قول دیا ہے کہ 40 دن میں خیبر کو فتح کر لیں گے، اور ابھی تک ہم فتح نہیں کر پائے. تو عجب نہیں اس نے آواز دی ہوگی، اے محمد، تم ان کو بھیجتے ہو در اکھاڑنے کے لیے جو خود در بدر ہیں. جملہ سنیے گا، جو خود در بدر ہیں ان کو بھیجتے ہو
تم کیوں نہیں اپنے شہر کے در کو در بھیجتے ہو؟ جب در کے مقابلے میں در آئے گا تو پھر در انگلیوں میں در آئے گا. ہوا بھی یہی. جب در کے مقابلے میں مدینۃ العلم کا در آیا تو در کے مقابلے میں در آیا, اور جب در آیا تو پھر 2 انگلیوں میں در آیا. اور کیا پھر در آیا. تمہارا یہ تو ایک بیچ میں ذمہ میرا وہ جملہ بھی باقی ہے. حارث کو مارنے کے لیے بلایا گیا اور یہاں غدیر میں موجود رہتے ہوئے علی سے نہیں اس کو قتل کروایا گیا. کیوں؟ بہت توجہ کیجئے گا. ایک جملہ بات ختم, ایک جملہ اس کے بعد بات ختم. کیوں؟ اس کا ریزن تھا. پہلے آپ حارث کی جو خیبر میں تھا اس کی ڈیٹیل دیکھیے. جو حارث خیبر میں آیا تھا وہ تھا اللہ کا دشمن. جو غدیر میں تھا حارث وہ تھا علی کا دشمن. تو اللہ نے کہا کہ خیبر میں علی سے پٹواؤں گا تاکہ وہ میرے دشمن کو مارے, اور جب غدیر میں علی کا دشمن بولے تو اس کو میں ماروں گا. تو مسلمانوں پتہ چلا علی اللہ کے دشمن کو مارتے اور اللہ علی کے دشمن کو مارتے. ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں. ہم سے کیوں کہتے ہو؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ نے اپنے خود ذمہ داری لی ہے کہ علی کے دشمن کو ہم نپٹائیں گے. فارمولہ تمہارے سامنے ہے, اسی لیے غدیر میں قانون بنا دیا. عزیزوں, یہ شجاعت ہے, یہ منزل ہے اور یہ مرتبہ ہے. کس کا؟ علی ابن ابی طالب کا. آج دنیا عظمت کو سمجھے ولایت کی, اور وہ خیبر میں بلایا گیا اور کیا کہا گیا؟ لَأُوتِعَنَّ ضرور ضرور علم دوں گا. نہیں دوں گا, نہیں, ضرور ضرور علم عطا کروں گا. علم عطا کروں گا, دوں گا نہیں, عطا کروں گا. اس بات کو میں کہہ چکا ہوں کہ کیوں نہیں دوں گا, کیوں عطا کروں گا. عطا کی ہوئی چیز کا مالک ہو جایا کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ بھئی یہی تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب علی کو علم عطا کر دیا گیا تو اب علم علی کے پاس رہے گا, یا علی کا بیٹا علم لے گا یا علی والے علم اٹھائیں گے.
علم کوئی اور نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ علم علی والے اٹھائیں گے یا علی کا بیٹا اٹھائے گا۔ اسی لیے میرے مولا نے کچھ نہیں تمنا کی سوائے ایک تمنا کی، اور وہ تمنا ہے اس بیٹے کی کہ جس بیٹے کے لیے ایک ایسا بیٹا ہو کہ جو کربلا میں میری نیابت کر سکے۔ عزاداران امام مظلوم، آج 8 محرم ہو گئی، آج جناب عباس کا ماتم ہونا ہے، آج اس علم کو ہر عزاخانے میں آپ لوگوں کو اٹھانا ہے جس علم کو اٹھانے والے کے لیے تمنا کی گئی تھی۔ کوئی ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں ہماری طرف سے علمدار بنے۔ عزاداران امام مظلوم، جناب عباس، کیا مرتبہ ہے، کیا مرحلہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، ابھی آپ نے جو 4 مصرے ملاحظہ فرمائے تھے، 2 لاکھ کے لشکر پہ سکوت ایسا ہے طاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی حقیقت میں گئے، 10 برس کا کم سنی کا عالم ہے، جنگ صفین ہے، میدان میں مولا موجود ہے۔ مولا چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی اس ہیبت کو دشمنوں کے دلوں کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ صفین کا موقع ہے، مولا کائنات نے بیٹے کو تیار کر کے بھیج دیا۔ بعض روایات میں 10 سال، بعض روایات میں 12 سال، 10-12 سال۔ آج جناب عباس چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، ابھی جنگ نہیں شروع کی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر ایک کہہ رہے تھے علی آ گئے ہیں، نقاب لگائے ہیں، علی ہیں۔ آپ نے سن لیا جملہ، اس کا مطلب 10 برس کے سن میں میرے مولا عباس کی کاٹھی اور جو جسم کی حیات تھی وہ میرے مولا کے برابر ہو چکی تھی۔ ہر ایک سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، کوئی نہیں۔ ایک دفعہ معاویہ مخاطب ہوا ابن شاز کی طرف کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، جاتے کیوں نہیں، ایسے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کہلا معاویہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کو معلوم ہے میں ایک ایک جملہ ان منزلوں پر پڑھا ہوا پڑھتا ہوں، کہ میں وہ ہوں جو 10,000 سے اکیلے مقابلہ کرتا ہوں۔ 10,000 سے اکیلے مقابلہ میری توہین کروائے گا عرب میں کہ میں ایک کے مقابلے میں جاؤں؟ کہا پھر، کہا میرے 7 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے کو بھیج دے۔ اس کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹوں کو بھیجا، 7 بیٹے واصل جہنم ہوئے۔ اب وہ منزل آ گئی کہ جہاں کے اوپر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور جملہ ہے ایک ایک پڑھا ہوا جملہ، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ مبالغہ نہیں ہے، ذہنی اپج نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ قدموں کو جنبش بھی نہیں دی، جہاں قدم تھے عباس کے وہیں پر قدم رہے۔ 7 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، جس کے بیٹے 7 مر گئے، کیا کیفیت رہی ہوگی؟ تیر لیا، بھالا لیا، تلوار لی، آ کے عباس کے اوپر حملہ کیا، لیکن علی کے لال نے ایک وار کیا، سر سے وار شروع ہوا، زین تک وار گیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ اب جناب عباس کی ہیبت اور جناب عباس کی جلالت، شجاعت پورے عرب پر چھا گئی۔ مولا نے فوراً کہا میرے لال کو بلاؤ، کہیں اس کے نظر نہ لگ جائے۔ جناب عباس جب پلٹ کے آئے تو مولا نے خود اتارا، پیشانی کو چوما،
میں کہوں گا مولا نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا کربلا میں کس طریقے سے نصرت حسین. اللہ تعالیٰ نے امام بدلو. یہ جو پانی بند کرنے کی ریت ہے نا، یہ صفین سے شروع ہوئی تھی. صفین میں معاویہ نے بھی پانی بند کر دیا تھا. جب پانی بند کیا تو میرے مولا نے کہا کوفے والے پیاسے مر جائیں گے، پانی کا انتظام کرو. تو اس وقت امام حسین کو حکم دیا تھا کہ امام حسین وہ گئے اور ان کے ساتھ جناب عباس گئے تھے. دونوں گئے تھے، فرات پہ قبضہ کر لیا. کہا مولا اب ہم ان پہ پانی بند کر دیں. مولا نے کہا نہیں، پانی سب کے لیے ہے، اب کوئی پہرا نہیں رہے گا. سچ بتاؤ، جب عباس نے صفین میں فرات پہ قبضہ کر لیا تھا اور پھر کربلا میں بچے پیاسے تڑپ رہے تھے، تو کیا عباس کے ذہن میں بات نہ آتی ہوگی اے آقا، ارے جس طریقے سے بابا نے ہم کو بھیج دیا تھا، ہم مشکوں میں پانی لیا. جزاکم اللہ. عزاداروں، ابھی مصائب میں پڑھوں گا، ابھی تو مصائب شروع ہوئے ہیں. اتنا یاد رکھیے، میں مسلسل روایات کو دیکھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنا یاد رکھیے. آج اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے، بلکہ ہر عزا خانے میں جہاں جہاں جناب عباس کا تذکرہ ہوگا، امام زمانہ ضرور سننے آئے گا. امام زمانہ سے پوچھا گیا مولا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہا میں اپنے چچا عباس کا تذکرہ، جہاں عباس کا تذکرہ ہوتا ہے ہم سننے جاتے ہیں. اے میرے امام زمانہ، عباس کے چاہنے والے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اور کس کو پرسہ دینا معلوم ہے؟ اور کس کو پرسہ دینا ہے؟ آیا ذہن آپ کا نہیں آیا؟ آج بی بی فاطمہ کو پرسہ دینا ہے. بی بی نے کیا کہا تھا؟ بی بی نے یہی تو کہا تھا اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، عباس میرا بیٹا ہے. اے میری بی بی، آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یہ چاہنے والی کنیزیں آ گئی، یہ مومنین آ گئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداروں، جناب عباس سب جوان ہو، سب سینوں میں دل رکھتے ہو، ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو. سچ بتاؤ، اگر تمہاری چھوٹی سی چہیتی بھتیجی تم سے کچھ مانگے تو تم تمنا پوری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر کمسن بھتیجی تم سے کوئی سوال کر لے اور اختیار میں ہو تو پورا کرو گے نہیں؟ ارے ہر آدمی کہے گا کہ میں اپنی بھتیجی کی تمنا پوری کروں گا، لیکن ہائے ابا، کمسن سکینہ امو پیاز مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاز. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزادارہ نہیں محمد کو ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے، یہ عالم ہے. اور عباس، عزادارہ نہیں محمد جو، سچ بتاؤ، ایک دو جملے نفسیاتی کہہ رہا ہوں، نفسیات کے، نفس رکھتے ہو نا، سینے میں دل ہے نا. سچ بتاؤ، جب دشمن کو عباس کی شجاعت کا علم تھا تو کیا اپنوں کو نہیں معلوم تھا؟
کیا اہل حرم کو نہیں معلوم تھا؟ سچ بتاؤ، جس کا بچہ تڑپتا ہوگا پیاس سے، کیا وہ عباس سے نہ کہتا ہوگا عباس میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، عباس میرا بچہ پیاس سے بے قرار ہے، عباس میرا بچہ نڈھال ہے، اے عباس میرے بچے پہ پیاس کا غلبہ ہے۔ ہر بیوی آتی ہوگی اور آنے کے بعد جناب عباس سے یہ کہتی ہوگی، اب بتاؤ جناب عباس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جناب عباس کے دل پر گزرتی کیا ہوگی؟ جناب عباس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اس کا اندازہ لگاؤ، سینے پہ دل رکھنے والوں اس کا اندازہ لگاؤ۔ جناب عباس میرا دل کہہ رہا ہے، عباس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں گے، اے سکینہ بابا سے اجازت دلوا دو، سکینہ بابا سے اجازت دلا دو، فرات کا رخ موڑ کے خیمے میں لے آئیں گے۔ عجب نہیں عباس پشت خیمہ جاتے ہو، اے پروردگارا ارے آل رسول بیاسی مجھ کو نواز رسول سے اجازت مل جائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عباس اللہ اکبر، کیا شجاعت کا عالم ہے۔ عباس اور محمد کے لاشیں دیکھ لیے، کیا بازوؤں میں مچھلیاں نہ پھڑکی ہوں گی؟ قاسم کا پامال لاشا دیکھ لیا، کیا عباس نہ تڑپے ہوں گے؟ کیا گزر رہی ہوگی؟ عزاداروں، جتنا بزدل کے لیے، جملہ سنیے، جتنا بزدل کے لیے میدان میں جانا مصیبت ہے، اتنا ہی بہادر کے لیے میدان میں نہ جانا مصیبت ہے۔ آقا ابوالفضل عباس کیا اطاعت ہے، کیا اطاعت ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، آقا کی نظروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی آقا کی مرضی نہیں ہے، ابھی آقا کی مرضی نہیں ہے، ایک ایک موقع گزر رہا ہے، آقا کی مرضی نہیں ہے۔ ہر ایک عباس کو دیکھ رہا ہے۔ اصحاب حسین عباس ہیں، کوئی بھی حسین تک نہیں پہنچ پائے گا۔ علی اکبر چچا ہیں، قاسم چچا ہیں، ہر ایک عباس کو۔ شب عاشور حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین مولا عباس کو ساتھ میں لیے ہوئے پشت خیمہ گئے اور وہاں جا کے کہتے ہیں عباس تم کو معلوم ہے تمہاری ولادت سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری تمنا کی تھی علی نے کہ کربلا میں جان کو نثار کرو۔ عباس سمجھ گئے ہماری شجاعت کو للکارا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ اور مولا عباس نے انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹی، کہ اے حبیب، اے زہیر، تم ہماری شجاعت کو للکار رہے ہو، آقا سے اجازت دلوا دو، صبح نہیں ہوگی دارالامارہ پہ حسینی پرچم لگا دوں گا، لیکن میرے مولا اجازت دے دے۔ جناب عباس اے شجاعت کی منزل، ہر ایک اس کی دل کی ڈھارس عباس ہے، ہر ایک اس کی آرزو عباس ہے۔ جناب عباس، جناب عباس کس طریقے سے وہ وقت آ گیا کہ اب جناب عباس سر کو جھکائے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام حسین کے سامنے آئے۔ آقا اب دم گھٹ رہا ہے، آقا اب دم گھٹ رہا ہے، آقا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ عزادارو، اس جملے میں حسین کی محبت کو دیکھیے۔ بھائیا تم تو میرے لشکر کے رمدار ہو، عباس کو کیوں کر اجازت
اسی اثنا آواز آئی الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حسین متوجہ ہوئے کہ عباس تم نے آواز کو سنا؟ کہا آقا آواز سنی، بچے پیاس سے جا بلا بھائی۔ کہا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن پہلے پانی کی سبیل کر دو بچوں کے لیے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ حضرت اور مصائب کی منزل ہے، میرے آقا ابو الفضل عباس کے مصائب ہیں، آقا کے مصائب ہیں۔ جناب عباس کی عظمت کے لیے ہر معصوم نے حدیث بیان کیے، جناب پیغمبر نے بھی تعریف کی، پیغمبر نے بھی تعریف نہیں، میں یوں کہوں کہ ہر معصوم نے جناب عباس کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر معصوم نے قصیدہ پڑھا۔ آئے در خیمہ کے اوپر آواز دی، سکینہ مشک لاؤ، سکینہ مشک لاؤ۔ آواز سن لی تم نے؟ سچ بتاؤ، جب یہ آواز قیام حسینی میں گشت کی ہوگی، بچے خوش ہوئے ہوں گے، بیویاں دہل گئی ہوں گی، بیویاں آپ نے کہا دہل کیوں گئی ہوں گی؟ جناب زینب نے کہا عباس کیا ارادہ ہے؟ کہا شہزادی پانی لینے جا رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی سن لیجئے جناب زینب کے دو جملوں سے۔ کہا پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا عباس تم میدان میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا عباس جاؤ جاؤ عباس جاؤ، خدا حافظ، لیکن بیٹھ جاؤ، ایک واقعہ سن لو، ایک واقعہ سن لو۔ شہزادی فرمائیے کیا واقعہ ہے؟ کہ عباس میں 4 سال کی کمسن تھی، بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، بابا نے ایک دفعہ میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ جب بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے کہا بابا یہ کیا کیا؟ کہا زینب اس میں رسن بندھے گی۔ بابا نے کہا تھا، یقین تھا، لیکن عباس سوچتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال، جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ عباس جاؤ، لگتا ہے وہ وقت آ گیا جب زینب کے بازو میں رسن سر سے زیادہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزادارو اس آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنی دعاؤں کو بھی مانگتے رہو، تاکہ جلد سے جلد جب غم حسین کے آنسو آنکھوں میں ہوں گے تو دعا ضرور بی بی پوری کریں گی، لیکن اتنی دعا بھی مانگنا بی بی رونے کی طاقت دیجئے، بی بی اور گریہ کی طاقت دیجئے، تاکہ مصیبت میں آنسو بہا سکے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ علم لے کے نکلے، مشک کو باندھا، آئے مظلوم کربلا نے دیکھا۔ جب مظلوم کربلا نے دیکھا تو کیا انداز تھا؟ علم ہاتھ میں تھا، علم ہاتھ میں تھا۔ علم کس کا تھا؟ علم کائنات کے امیر کا تھا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ ایک دفعہ حسین نے انگلی چلائی، اس کو کاٹا، لکھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس جاؤ، خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ عباس میدان کی طرف چلے، عباس میدان کی طرف چلے۔ عزادارو اب خیمے کے اندر کی کنڈیشن اس کا تاریخ نے نہیں لکھا،
لیکن کنڈیشن یہ رہی ہوگی کہ شہزادی سکینہ ان سے مشق لے کے گئے ہیں. اب اگر کوئی بچہ کہتا ہوگا نا الاتش الاتش تو بی بی کہتی ہوگی اب کیوں کہتے ہو پیاس پہ؟ میرا چچا پانی لینے گیا ہے. اب پریشان نہ ہو، میرا چچا پانی لائے گا. اگر کوئی بچہ روتا ہوگا تو شہزادی کہتی ہوگی میرا چچا جو وعدہ کرتا ہے اس کو وفا کرتا ہے، میرا چچا پانی لائے گا، مجھ سے وعدہ کر کے گیا. سارے بچوں نے سکینہ کو گھیرا ہوگا. اے بی بی جب آپ کے امو پانی لائیں گے ہم کو بھی دیجیے گا، ہم کو بھی دیجیے گا. سکینہ نے کہا ہوگا سب کو پانی ملے گا، میرا امو. جزاکم اللہ. عباس میدان میں پہنچے. کیا شجاعت کا عالم ہے، کیا قوت کا عالم ہے. خیمے میں کس طریقے سے فرات کے قریب پہنچے. ادھر حسین دیکھ رہے ہیں، زینب دیکھ رہی ہیں، علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ادھر حسین بھی دیکھ رہے ہیں، علم تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. 10,000 کا لشکر بیٹھا ہوا تھا فرات کو گھیرے ہوئے، لیکن علی کے شیر نے فرات پہ حملہ کیا. فوجیں بھاگی. پہلے ہی حملے میں سینکڑوں کو واصل جہنم کیا. دوسرا حملہ کیا، پھر سینکڑوں واصل جہنم ہوئے. 7 حملے کیے. عباس نے دشمن کو پسپا کیا، دشمن بھاگا. شیر کا ترائی پہ قبضہ ہو گیا. عباس فرات پہ قبضہ کیے ہوئے. اور اس کے بعد عباس نے مشق سکینہ کو فرات میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد مشق کو بھرا اور بھر کے لے کے نکلے. اب عباس کا ایک مقصد تھا، عباس کا ایک ہدف تھا، عباس کی ایک منزل تھی کہ یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. ادھر پسر سعد نے کہا اے سپاہیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک تنہا ہزاروں کو مار کے اس کے بعد پانی لے کر جا رہا ہے. سب مل کے حملہ کرو. اب تیرے کمان میں کڑکی، تیروں کی بارش ہوئی. عباس خیمے کی طرف چل رہے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عباس خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ایک شقی نے چھپ کر حملہ کیا، دائنا ہاتھ کٹ گیا. دوسری طرف سے حملہ ہوا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گئے، علم گر گیا. مسک شکینہ دانتوں میں. عباس خیمے کی طرف ایک تیر چلا، مشق سکینہ میں لگا، پانی بہا. عباس کی آس ٹوٹی. جزاکم اللہ. ادھر حسین نے دیکھا اب علم نظر نہیں آتا، اب علم دکھائی نہیں دیتا. وہ عباس جو ابھی خیمے کی طرف جا رہے تھے انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، گھوڑا پلٹا دیا. ایک گرد آنی پڑا. عباس زین بن سنبلے علیکہ من السلام. اے آقا سلام قبول کیجئے. جزاکم اللہ. عزادارو ابھی 2 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا. 2 دقیقے میرے مولا کی مصیبت ہے. عزادارو گرز پڑا، زمین پہ آ گئے. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھائی کا بھائی چلا جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. عزادارو حسین نے کمر کو پکڑا. اے ابا کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر کے بعد نور چلا گیا. عباس کے سرانے
عباس کا سر لیا، حسین نے زانوں پر رکھا، عباس نے سر کو نیچے رکھ لیا، پھر حسین نے سر زانوں پہ رکھا، پھر عباس نے سر نیچے کیا۔ مظلوم کربلا نے کہا عباس تم سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ قسم خدا کی کیا عباس کی وفاداری ہے، کیا عباس کی عظمت ہے۔ آقا میں نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اے میرے مولا میں گھوڑے سے گرا، آپ نے زانو دے دیا، لیکن آقا جب آپ زین سے آئیے گا ارے آپ کو کون زانو دے؟ بس جزاکم اللہ۔ عزادارو اتنی دیر سے میں جناب عباس کی شجاعت اور بہادری کی بات کر رہا ہوں، اب جناب عباس کو اذیت کاہے سے ہوئی یہ ایک جملہ بیان کر دوں، یہ ایک جملہ بیان کر دوں، سنتے ہو نا برابر؟ جناب عباس نے کیا کہا؟ اے ذاکر جب بھی میرا تذکرہ کیا کر تو میری مصیبت تو بیان کر دے، میری مصیبت تو بیان کر دے۔ عزادارو کچھ عباس پہ اتنی بڑی مصیبت پڑ گئی کہ ذاکر سے کہا مصیبت تو بیان کر دے۔ اے مولا کیا مصیبت ہے؟ کہا جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا ہاتھوں کا سہارا لے لیا، جب میں گھوڑے سے گرا تو لوہا زمین پر آیا، کیا مصیبت۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یا علی ابا، یا علی مولا دو جملے اور پڑھ دے، دو جملوں کی اور طاقت مل جائے، دو جملے اور پڑھ دوں بس۔ عباس کی آقا اور میرے آقا دونوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا ایک تمنا ہے میری۔ کہا کیا ہے؟ وہ وصیتیں سب ہیں ان کو سب کو چھوڑتا ہوا تو جملے بات کہیں آقا تمنا پوری ہو جائے۔ کیا تمنا ہے؟ کہا آقا جب پیدا ہوا تھا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب آپ کی آغوش میں آیا تب آپ کے چہرے منور کو دیکھا تھا، آپ کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں دنیا میں کھولی تھی۔ آقا اب دنیا سے جا رہا ہوں، آقا چاہتا ہوں آپ کا دیدار کروں۔ حسین نے کہا بھیا عباس پھر تمہیں کون چیز روک رہی ہے؟ عزادارو ایک چھوٹا سا جملہ، ہوا چلتی ہے اگر ایک ریزہ آنکھ میں چلا جائے تو فوراً آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہو؟ عباس کے آنکھ میں تیر لگا، عباس نے پیروں سے نکال کے تیر تو پھینک دیا لیکن خون جم گیا۔ اے آقا خون صاف کر دیجئے، کیا مصیبت آ گئی؟ عباس کا خون صاف ہوا۔ حسین کے چہرے مبارک کے اوپر عباس نے نگاہیں کی، عباس کی نگاہیں چہرہ مبارک پہ پہنچی، عباس نے دیدار کیا، دیدار مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام حسین نے کہا عباس ایک تمنا پوری کر دو۔ مجلس ختم، مجلس ختم، ایک تمنا پوری کر دو۔ عباس تڑپ گئے کہ آقا جلدی بتائیے کہیں روح نہ نکل جائے کہ عباس پوری زندگی تم نے مجھ کو آقا کہا، ایک دفعہ بھیا کہہ دو۔ عباس نے مدینے کا رخ کیا، اے اماں حکم امام بھیا
عباس نے کمر پکڑی، علم لے کر چلے، یا